جی السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں سیاسی طور پہ پاکستان کے اندر. بہت زیادہ سیاسی پیش رفت ہو رہی ہے. جو موجودہ حکمراں اتحاد تھا جو اب نہیں رہا, اب حکومت ان کی نہیں رہی, اب وہ اتحاد کتنا عرصہ برقرار رہے گا. اس میں اختر مینگل صاحب بھی شامل تھے جو حکومتی اتحادی تھے. اب وہ نواز شریف صاحب کو خط لکھ کے گلے شکوے کر رہے ہیں. انوار اللہ کاکڑ صاحب کے نگراں وزیر اعظم بننے پہ ان کو اعتراض ہے. بہت ساری باتوں کا وہ ذکر کر رہے ہیں, لیکن گزشتہ 16 ماہ کے دوران وہ ایک طرح سے حکومت کا حصہ رہے. فیڈرل کیبنٹ کے اندر ان کے منسٹر بھی شامل ہوئے ان کی جماعت سے. تو وہ اس وقت اگر اعتراض کر لیتے, اس لیے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی تھی جس کے اوپر اس وقت بھی بہت سارے لوگ اعتراض کرتے تھے کہ جناب یہ کیوں ہو رہی ہیں, کیسے ہو رہی ہیں. اس پہ تو انہوں نے کوئی خاص اعتراض نہیں کیا اس طرح. لیکن اب انوار اللہ کاکڑ صاحب کا نام سامنے آنے پہ لگتا ایسے ہے کہ ان کو تھوڑا اعتراض ہے, اور انہوں نے گلے شکوے کیے ہیں, اوپن لیٹر لکھا ہے, اور ٹویٹر کے اوپر بھی یہ لیٹر موجود ہے. اچھا, مختلف لوگوں کو مختلف ان کی یہاں پہ مسائل ہیں. مختلف سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کے مختلف قسم کے اپنے اپنے پوائنٹس ہیں, اختلافات ہیں, اور ہم بھی ویڈیوز بناتے ہیں. پچھلی ویڈیو بنائی اس میں بھی میں نے آپ سے بڑی چیزیں شیئر کی. ملک میں سیاسی طور پہ کیا ہو رہا ہے, آگے سیاست کس طرف جا رہی ہے, تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, بہت ساری خبریں. ابھی یہ جو دوسری ویڈیو بنانے سے پہلے میری مختلف لوگوں سے بات ہوئی. اس میں سیاستدان بھی شامل تھے, اس میں تجزیہ نگار بھی شامل تھے, اس میں صحافی بھی شامل تھے. مختلف لوگوں سے میں نے بات کی اس لیے کہ میں کچھ چیزوں کو کنفرم کرنا چاہتا تھا, اور میری خواہش تھی کہ وہ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اس ویڈیو کے اندر. اور اپنی اس ریسرچ میں پھر میں ڈیفرنٹ ویب سائٹس پہ بھی جاتا ہوں, ڈیفرنٹ نیوز بھی پڑھتا ہوں, دیکھتا ہوں, اور کوشش ہوتی ہے کہ ان میں سے وہ ساری چیزیں نکال کے پڑھ کے سمجھ کے اس کے بعد ان سے ریلیونٹ جو کردار ہیں ان سے بات کر کے کوئی ایسی بات آپ کے ساتھ شیئر کی جائے جو اس طرح منظر عام پہ نہیں ہے, یا پھر جو اگر منظر عام پہ بھی ہے تو کنفرم نہیں ہے, یا اس کی خبر درست نہیں ہے. جو بھی ہے, جو جس حد تک میں اکٹھی کر سکتا ہوں اس چیز کو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ابھی بھی میری یہی خواہش تھی کہ آپ کو 3-4 بڑی ایسی باتیں بتاؤں کہ جناب یہ ہو رہا ہے. انوار اللہ صاحب کاکڑ کے جو منتخب ہونے پہ یا ان کا نام سامنے آنے پہ اختر مینگل صاحب کیوں ناراض ہیں, فلانا بندہ کیوں ناراض ہے, یہ کوئی ذاتی مسائل ہیں, یا پھر کوئی صوبے میں ان کو یہ لگتا ہے کہ ایک بندہ ادھر سے آ جائے گا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. اس کے علاوہ پنجاب کے اندر کیا ہو رہا ہے, 14 اگست کے حوالے سے تحریک انصاف کیا کمپلین کر رہی ہے کہ جناب ہمیں تو اس ایک طرح سے 14 اگست منانے کی جو ہے اجازت نہیں ہے, ہمارے جھنڈے نہیں بک رہے, ہمارے جھنڈوں کو اٹھایا جا رہا ہے, مختلف قسم کے الزامات لگ رہے ہیں. اب اس طرح کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ شاید راولپنڈی کے اندر دفعہ 144 کا نفاذ بھی ہو جائے, یعنی کسی قسم کی گیدرنگ بھی نہیں ہو سکے گی 14 اگست پہ راولپنڈی ڈویژن کے اندر. یہ 1-2 صحافیوں نے شیئر کی ہوئی تھی. ابھی تک یہ اس طرح جو ہے اس کی جیسے کھل کے میڈیا نے اس کو رپورٹ نہیں کیا, پر میں اوور آل آپ کو موڈ بتا رہا ہوں کہ کس قسم کی خبریں چلتی ہیں سارا دن, کیا کچھ ہوتا ہے, کس قسم کی باتیں سامنے آتی ہیں, آگے کیا ہوگا, نگران کابینہ کے اندر کیا ہوگا, زرداری صاحب نے کیا فرمایا, بھٹو صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا کہہ رہے ہیں, بہت ساری چیزیں. میں ان سب کے اوپر آپ کو بہت ساری چیزیں بتانا چاہتا تھا. پھر میں ہوا اس طرح کہ اچانک میں نے BBC اردو کا ویب پیج کھول لیا. جب میں نے BBC اردو کا ویب پیج کھولا تو پہلے پیج پہ مجھے سامنے یہ سٹوری نظر آ گئی, کراچی کا وہ علاقہ جہاں پانی اب بھی ماشکی پہنچاتا ہے. تو پھر وہ جو میری بہت ساری خبریں تھیں نا ان کو وہیں پہ فل سٹاپ لگ گیا, اور میں نے کہا کہ یار ہمارے مسائل کیا ہیں اور ہماری ترجیحات کیا ہیں. ایک دفعہ ایک یونیورسٹی میں گیا تو وہاں پہ ایک جس طرح ابھی اختر مینگل صاحب نے بلوچستان کی بہت ساری محرومیوں کا ذکر کیا اپنے خط کے اندر, اور میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے جو خط کے اندر ذکر کیا ہے ایسی محرومیاں نہیں ہیں یا ایسی صورتحال نہیں ہے. بہت ساری گریوینسز ہیں, بالکل حق بجانب ہیں بلوچستان کے. وہاں پہ جس قسم کے مسائل ہیں میں 100% ایگری کرتا ہوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن وہ ایک بلوچستان سے اسٹوڈنٹ تھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ جی میڈیا جو ہے وہ بلوچستان کے مسائل کور نہیں کرتا, تو یہ کیا وجہ, اور بڑا اس نے جو ہے نا غصے میں وہ مجھ سے پوچھا کہ آپ بھی اس پہ بات نہیں کرتے, کوئی بھی اس پہ بات نہیں کرتا. تو میں نے اسے کہا کہ بات آپ کی 100% درست ہے. ایشو یہ ہے کہ ہم لوگ تو اسلام آباد کے مسائل پہ ڈسکس نہیں کرتے. یہ دیکھیں, یہ کراچی جیسا شہر ہے جو پاکستان کی ایک طرح سے کہتے ہیں کہ جی شہر ہے, اکنامک شہر ہے, بڑا وہاں پہ ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے, وہاں پہ پورٹ ہے, وہاں پہ بڑی بڑی انڈسٹری ہے. اس کی حالت یہ ہے کہ ابھی بھی اس کے کچھ علاقوں میں ماشکی
پانی پہنچاتا ہے. اور یہ پوری آپ خبر پڑھیں تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ادھر تک جو ہے وہ 50 روپے کا پانی ملتا ہے, اوپرلی منزل تک پہنچانا ہو تو 75 روپے کا, پوری ڈیٹیل میں. اور پھر وہ اور بھی ہے کہ کڑوا پانی جو ہم پیسے دے کے خریدتے ہیں. تو یہ ہیں گراؤنڈ ریالٹیز. اور ایک طرف ہماری جو باتیں ہیں, ہماری جو ترجیحات ہیں, ہماری سارا دن کی جو بحث ہے. میں نے اس سے کہا کہ اسلام آباد کے مسائل بھی ہم ڈسکس نہیں کرتے, جو میں اسٹوڈنٹ کی بات کر رہا تھا پہلے. اسلام آباد میں آپ ایک بھی سیکٹر ایسا بتا دیں, پوش سے پوش سیکٹر ہو, جہاں پہ آپ نلکا کھول کے وہاں پہ صاف پانی پی سکیں اور آپ بیمار نہ ہوں. کتنے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ پانی کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے, چیک ہوتا ہے کہ جی یہ صاف ستھرا پانی ہے. یہ کتنے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ہر قسم کی سہولت موجود ہے. تو بلوچستان تو دور کی بات ہے, یہ میں اوور آل پکچر پینٹ کر رہا ہوں, اوور آل پکچر آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس ملک کے مسائل کیا ہیں. کتنی بڑی آبادیوں کا حصہ ہے کہ جن کو ہیپاٹائٹس کی بیماریاں ہیں, اس لیے کہ گندا پانی, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو انوائرمنٹ کے ایشوز ہیں کہ فیکٹریوں سے نکلنے والا ویسٹ وہ آپ کے اس میں اکٹھا ہوتا ہے, جہاں سے پھر وہ آگے پانیوں میں جاتا ہے. پھر گندے نالوں کے سائڈ پہ جو ہے سبزیاں اگائی جاتی ہیں وہی کیمیکل والے پانیوں سے. اتنے زیادہ مسائل ہیں, اور ہماری باتیں سنو ہماری کہ ہم جناب یہ کر دیں گے تو ہم وہ کر دیں گے, اور صبح سے شام تک ہم سیاسی جماعتوں کے مسائل بھی آپ کو بتاتے ہیں. اس میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ میں شامل نہیں ہوں, لیکن یہ خبر جب میں نے دیکھی تو پھر مجھے یہ بھی یاد آیا کہ یہ وہ سندھ ہے جس میں 50 سال سے کس کی حکومت ہے, جن کا اب تو میئر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا میئر آ گیا ہے. اور اگر آپ وہ دیکھیں کہ وہی تصویریں آپ کو نظر آتی ہیں کہ جو 60 کی دہائی میں جو رولر تھے وہاں پہ بھٹو خاندان کے, وہ کیچڑ میں کھڑے ہوتے تھے یا پانی میں. محترمہ آ گئیں, اس دور میں بھی ہم دیکھتے تھے کہ اسی طرح جناب وہ پھر رہی ہیں کسی انڈر ڈیولپ ایریا میں, یہاں پہ کہیں پہ پانی کھڑا ہے, یہاں پہ وہ دیکھ رہی ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بلاول صاحب بھی اسی طرح کے جناب ایریاز میں پھر رہے ہوتے تھے. اب حالیہ دنوں میں ہم نے آصفہ بھٹو صاحبہ کی بھی ایک تصویر دیکھی کہ وہ بھی اس طرح کے کسی انڈر ڈیولپ یا ایریا کے اندر وہ سندھ کے کسی میں پھر رہی ہیں, اور ان کی بھی تصویر ہے. تو یہ کس نے بہتر کرنا تھا؟ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ اس سارے عرصے کے دوران جو شخصیات سیاسی منظر نامے پہ تھی, کیا ان میں سے کسی ایک کی بھی اپنی معاشی, اپنی سماجی یا کوئی حیثیت پہلے سے کمتر ہوئی؟ کوئی ان کے علاقے میں یا ان کے گھر میں پہلے سے ان کا گھر پرانا ہو گیا یا بہتری آئی؟ لیکن جن لوگوں کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, جن لوگوں کے لیے وہ ووٹ مانگتے ہیں, کیا ان کی زندگیاں بہتر ہوئیں؟ یہ وہ حالت ہے ہماری کہ ہم جوہری ملک ہیں, ہم جوہری طاقت ہیں, اور ہم کہتے ہیں جناب ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں, ہمارا اس سے مقابلہ ہے, ہمارا اس سے مقابلہ ہے. آپ کے کراچی جیسے شہر میں ہم پانی کا بھی نہیں پہنچا سکتے. یہ ان کے اوپر, ان چیزوں کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے دیگر مسائل ہیں. آج میں نے سیاسی کچھ خبریں آپ سے شیئر کرنی تھیں, پر یہ خبر دیکھنے کے بعد جو ہے مجھے بھی احساس ہوا کہ یار اس ملک میں مسائل کیا ہیں اور بحث کدھر جا رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے جو اختر مینگل صاحب آج گلے شکوے کر رہے ہیں نواز شریف صاحب سے کہ اختر مینگل صاحب کو نہیں پتا تھا کہ 16 مہینے سے اس ملک کے اندر کون سا نظام رائج ہے, جب ان کی جماعت سے ماشاءاللہ کابینہ میں بھی ان کی موجودگی تھی. اس وقت ان کو سمجھ نہیں آیا کہ جناب یہ کیا یہ جمہوریت کے مطابق سب کچھ چل رہا ہے. اب کاکڑ صاحب آئے ہیں تو شاید مجھے لگتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کہ جی اس کو کیوں بنا دیا, وہ ہوتا ہے نا کہ جی مجھے بنائیے نہ بنائے, اس کو بھی نہیں بنانا. تو وہ اب بلوچستان سے اگر کوئی اور وزیر اعظم آ جائے تو آبویسلی ان کی پروفائل اوپر چلی گئی, تو شاید وہ گلا شکوہ ہو. یا اس کے علاوہ میں جس نے پہلے بھی عرض کی کہ یقیناً جینون گلے شکوے ہیں, لیکن پہلے بھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا. پہلے 16 مہینے کے دوران کیا کس طریقے سے سیاسی ایکٹیویٹی کو کرٹیل کیا گیا, کس طریقے سے ایک جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا, اس کے اوپر کتنا حد تک تنقید کی, کتنی حد تک باتیں کی, کس دوست نے, جمہوری دوست نے باتیں کی. اور میں نے آپ کو پہلے ہی پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ 2-3 مہینے آپ گزارنے دیں, انہی کاکڑ صاحب کے اوپر یہ سارے لوگ جو ہے نا انہوں نے چڑھائی کر دینی ہے. تو ابھی تو 2-3 مہینے نہیں 2-3 گھنٹے گزرے تھے تو یہ چیز سامنے آ گئی. ابھی آپ آگے بھی دیکھیے ہوتا ہے کیا. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.